أصحابك يا رحمة للعالمين. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین، جامع مسجد مدنی المعروف کچی مسجد میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں تشریف لانے والے میرے تمام ہی محترم و محتشم یاران طریقت و مسلک، قرآن کریم والفرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و والہ تلاوت کردہ آیہ بینہ کے مطابق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ بڑی ہی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے۔ والدین کے خدمت کا جو ہمارے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہمارے ذمے لگایا ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک ان کی حیات میں ہے اور دوسرا ان کی حیات کے بعد ہے، اور دونوں طرح کے احکامات اللہ نے قرآن میں ہمیں ارشاد فرمائے۔ جب زندہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ کیا ہے، اور پھر جب انتقال کر جائے تو ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا طریقہ کیا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ یہ دونوں باتیں قرآن نے خود بتلائی۔ اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں گے والدین کی اہمیت کتنی ہے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت دونوں صورتوں میں ہمیں ان کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا۔ لیکن جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے یہ دونوں باتیں قابل ذکر ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم ہے یہ باتیں دونوں آیتیں جو میں تلاوت کروں گا آپ نے غور کرنا کہ یہ دونوں باتیں کتنی قابل ذکر ہیں کہ اللہ نے دونوں کو یعنی والدین کو ان کے حسن سلوک کو جوڑا کس کے ساتھ، یہ ہے قابل ذکر۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ والدین کا مقام کتنا ہے اور ان کی عظمت کتنی، ان کی رفعت کتنی، نسبت سے شے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں، اللہ نے فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 15واں پارہ ہے۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ قضا یقضی مانے ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اس کا ایک ترجمہ حکم بھی ہے، تمہارے رب کا یہ حکم ہے، تو چاہے آپ اس کو حکم کہہ لیں چاہے آپ اسے فیصلہ کر لیں، ترجمہ دونوں کو تمہارا سمجھ لیں، لیکن ذرا فیصلہ جو ہے کہ بڑا سج رہا ہے ترجمہ ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کوئی سوچتا نہیں ہے، اللہ سوچنے سے پاک ہے، اللہ سوچنے سے بندہ کی بات کر رہا ہوں کہ بندہ جب بہت زیادہ سوچتا ہے نا تو سوچنے کے بعد جب کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے نا تو کہتا بس یار میں فیصلہ کر لیا، تو مطمئن ہو جاتا کہ میں چنگا بھلا سوچے گا کہ سوچ کے اے فیصلہ، تو میں اور آپ سوچ کے کسی فیصلے پر پہنچے تو مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا سوچا ہے۔ تو اللہ تو سوچنے سے پاک ہے، لیکن جب وہ فیصلہ فرما لے چونکہ وہ سوچنے سے پاک ہے، اسی لیے علماء ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا حکم ہے، یعنی اس کا فیصلہ اس کا حکم ہی ہوتا ہے، اور فیصلہ ہوتا ہی حکم ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں یہ حکم دے رہا ہوں۔ اللہ تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، حکم ہے تیرے رب کا اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ ایمان والوں سنو، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے،
اللہ فرما رہا ہے میرا حکم ہے کہ میرا فیصلہ ہے اللہ کا حکم تم کسی کی عبادت نہیں کرو الا ایاہ سوائے اس کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے اسے لکھ دیتی ہے آرڈر لکھ دیا بات ختم انتقال ختم. یہ سپریم کورٹ کا بھی سپریم ہے. رب نے فیصلہ کر دیا ہے اور رب کا حکم ہے اللہ کا وجود الا ایاہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرو. اور آگے اس کا دوسرا حصہ عبادت کے بعد جو دوسرا حصہ تو میرا موضوع ہے بالوالدین احسانا. اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے ہائے 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 کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. آپ غور کر رہے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ جوڑ کس کے ساتھ رہا؟ یار وہ بھی عبادت کے تھے تو ماں کو بھی خدمت کے تھے. وہ لب لگنے والا بولنا چاہتا ہے ٹھیک ہے. ادھر پیدا بھی ہوئے خود بھی پیدا ہوئے ان سے ہم سے پیدا ہوا. وہ ازلی ابدی ہے یہ فانی ہے. اسے بنا رہی ہے انہیں بتا رہی ہے. وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے. اس کی شان نرالی ہے ان کی شان محدود ہے. لیکن آپ غور کر رہے ہیں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا کس کو؟ کہتا میں نے فیصلہ کیا میرا رب فرماتا میرا حکم ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور میرا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اس میں سلوک کریں گے. تو عبادت اور اس میں سلوک دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن اللہ دونوں کو جوڑ رہا ہے. بھائی کوئی سمجھے ہو میں اللہ دونوں کو جوڑ رہا تھا. ایک طرف اس کی روح سجدہ کرنا ہے ایک طرف آپ نے 8-10 لاکھ روپے لگا کے حج کرنا ہے ایک طرف آپ نے اپنے مال میں سے زکات دینی ہے. زکات عبادت ہے حج عبادت ہے. ایک طرف آپ نے خیرات کرنی ہے ایک طرف آپ نے اٹھ کر تہجد ادا کرنی ہے ایک طرف آپ نے سردی کی ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھنی ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جائے کرنا ہے اس کے حضور جھکنا ہے سجدہ اس کو کرنا ہے. یہ اس کی عبادت ہے. اس کے ساتھ اللہ جس چیز کو ذکر کر رہا ہے فرمایا میرا حکم ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اور فرمایا اس کے ساتھ میرا حکم یہ ہے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. کدھر کو کدھر جوڑا کدھر کو کدھر جوڑا وہ اور یہ فرق دیکھ رہا ہے لیکن جوڑا اس نے کہ تم میری عبادت کرو گے اور میری عبادت کے ساتھ جو تم نے کام کرنا ہے میری عبادت کے ساتھ جو تمہارا کام ہے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو گے. یا اللہ تیری عبادت کہا ماں باپ سے اس نے سلوک کہا تیری عبادت میں سجدے کہا ماں باپ سے نہیں کہا. ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کچی مسجد میں آنے والے میرے رب نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری کو جوڑ کر یہ بتا دیا ارے تم مجھے سجدے کر رہے ہو میری بارگاہ میں حج کر رہے ہو میرے لیے روزے رکھ رہے ہو میرے لیے زکات دے رہے ہو ہر طرح کی عبادت اور خدمات تم میرے لیے سر انجام دے رہے ہو لیکن میرے حکم کا دوسرا حصہ تم نہیں دیکھے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک نہیں کر رہے. تو اگر تمہارا اس سے سلوک تمہارے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو یہ سجدے جو مجھے کر رہے ہو یہ سجدے بھی قبول نہیں ہے. اگر تم ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو سجدے بھی قبول نہیں ہے. جوڑنا اس لیے ہے بھائی اگر اس کو
عبادت کے اندر ماں باپ کا خدمت آپس میں جو ہے وہ خالق ہے، ماں باپ مخلوق ہے، وہ رب ہے پالنے والا، یہ پالنے والے، وہ پیدا کرنے والا، یہ پیدا ہونے والے، تو دونوں کو جوڑا کیوں؟ بابا تمہارے سجدے تو زیادہ ہے لیکن خدمت نہیں ہے ماں باپ کی، تو جوڑا ہی اس لیے کہ تمہیں پتہ لگے یہ سجدے بھی تب قبول ہوں گے جب پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوگی۔ اگر ماں باپ کی دعائیں نہیں ہے، یعنی آپ کی عبادت تو کر رہے لیکن آپ نے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھا، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اللہ کا جو یار یہ کوئی بندے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو اللہ نے جوڑا ہے تو وہ بات ہوگی یار، اللہ نے جوڑا تو وہ بات ہے، میں نے جوڑی رب ہے، اس کا جوڑا ہے، اس نے جوڑا ہے۔ اب ہمارے ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ہوتا یہ کہ عبادت تو بڑی بڑی ہے، عبادت بڑی بڑی، وہ روزے، حج، زکات، سجدے، تہجد، تے ماں پیو دی واری آئے تے اس نے سرور کا نام و نشان ہی کوئی نہیں، ماں باپ کو سمجھ ہی نہیں رہے، تو فرمایا کہ اس جوڑ کا تو مقصد نہیں سمجھے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے بتایا انشکر لی والوالدین، یہ دوسری آیت ہے، پہلی آیت میں بھی اپنے ساتھ ذکر کیا ماں باپ، اب دوسری آیت میں دیکھا جائے انشکر لی والوالدین، فرمایا ایک میرا شکر ادا کرو، اللہ فرمایا ایک میرا شکر ادا کرو، ایک ماں باپ کشور ہے، ایک میرا شکر ادا کرو، ایک زور لگ بولو۔ اب شکر کا ترجمہ کیا ہے؟ شکر کا ترجمہ کیا ہے؟ تواڈے کول گڈی ہے، تسی کہ اللہ دا شکر ہے، تسی کہ اللہ دا، اس کا مطلب کی ہے؟ دیکھو میں قرآن پڑھا ہوں، قرآن کیا پڑھا ہوں؟ ہاں قرآن پڑھا ہوں، تواڈے کول گڈی ہے، تسی کہ جی اللہ دا بڑا شکر ہے، اس کا کی ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ تسی اس گل کا اقرار کر رہے ہو، ایڈمٹ کر رہے ہو تسی اس گل نو کہ یا اللہ جے تو مہربانی نہ کردا تے گڈی، یہی ترجمہ ہے۔ آپ کی صحت ہے، آپ شکر کر رہے ہیں، تو ترجمہ کیا ہوا؟ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ یا اللہ جو تم مہربانی نہ کرتا تے صحت ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بولو آپ کے پاس گھر ہے، آپ شکر کر رہے ہیں، آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ شکر کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، بغیر کرسی پر بیٹھے کچھ کہا ہے نہیں سمجھے آپ چکے بلے سارے شاہد بھائی نے دیکھو اچانک معاملہ پیش آ گیا، کرسی پہ بہنا پہ گیا ہے، تے بندہ جب کرسی پہ بیٹھ کے عبادت پہ کرتا ہوئے پہلے ٹھیک ٹھاک ہو گئے، پھر یعنی اصلی حالت بندہ سجدے کردہ کر دیا ایک دم کرسی پہ آ جائے تو یار جنہوں اصلی حالت مزہ آ رہا ہوئے سجدے کا یار وہ تو سوچے گا نا کہ میرے نال کی بنیا ہے، تے اصلی حالت میں آپ سجدے کر رہے ہیں، تو آپ شکر کر رہے ہیں کہ اللہ ہاتھ قوم سلامت ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں انہاں دنوں پڑھ لو، بندہ گوڈیوں گھٹے رہ جائے نا جب پھر آگے نمازاں شروع کر دے، ٹھیک ہے اس نے بھی انہیں کم از کم اس کے بعد آگے زندگی تے بچی، لیکن قاضی جڑا اصلی حالت کا مزہ ہے نا، اے جڑی جوانی ہے نا، اینو غنیمت جانو، تے جدوں تک بابے ہونا تے بڑے ہو کے بھی کبھی سجدے اصلی حالت وچ کر رہے ہو نا، تو ایک نہیں لاکھ شکر ہوگا، یقین ایک کرسی کی نماز ہے، اشارے کی نماز ہے یار، ایک اشارے سے آگے پتا نماز پڑھے، ایک ویلا آ جائے اشارے نہ، ایک ویلا کے اصلی حالت پڑھنا پیا، وہی مہربانی تے کرم ہے، اللہ انہاں بزرگاں کو سامنے سجے کٹے لے بیٹھے نے، سارے کو اللہ صحت دے، لیکن اے کہ
شکر ادا کرو. شکر کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو ایڈمٹ کرنا کہ یا اللہ یہ جو کچھ ہے نا یہ تیری مہربانی سے. تو اگر کرم نہ کرتا تو یہ سب کچھ، اب گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دولت ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، مال ہے، گھر ہے، جو ہے، آپ اس پر جب شکر ادا کر رہے ہیں تو یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ تیری وجہ سے ہے. اب ذرا توجہ کرو میرے یاران طریقت و مسلک جامعہ مسجد مدنی انوار کچی مسجد میں آنے والوں، پہلے رب نے عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو، عبادت کے ساتھ والدین کو جوڑا. فرمایا میری عبادت کرو گے یہ میرا فیصلہ ہے، اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو گے یہ میرا فیصلہ ہے. یہ ایک آیت ہے قرآن کی. اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. فرمایا نشکر لی بھلے والدین، میرا شکر ادا کرو گے. اور دوسرا شکر جو تمہیں ادا کرنا اپنے والدین کا، تو میں نے شکر کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا کیا؟ شکر کا ترجمہ یہ ہے کہ بندہ اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تو مہربانی ہے، یہ تیری وجہ سے ہے. اگر تو کرم نہ کرتا تو میں یہ سب نعمتوں کا حاصل نہیں کر سکتا تھا. بندہ سجدہ کر کے شکر کرے، اس کے سامنے عاجزی. بندہ نعمت لینے پر شکر کرے، اس کے سامنے عاجزی. اب قرآن کے جملے کیا بتا رہے ہیں؟ انشکر لی ولوالدیک. فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو گے، یعنی عاجزی کرو گے کہ یا اللہ تیری وجہ سے یہ ہے. فرمایا اگر دوسرا شکر تم نے ادا کرنا ہے تو والدین کہ اگر تمہارے والدین بھی نہ ہوتے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہ ہوتا. فرمایا ایک میں ہوں جس نے تمہیں یہ دیا، اور کر رہے ہیں دوسرا تم پر جو یہ مہربانی ہوئی ہے نا، یعنی تمہارے ماں باپ ہیں تو ہوئی ہے، یعنی وہ نہ ہوتے تو یہ مہربانی بھی نہ ہوتی. اس لیے دوسرا شکر ان کا لگا. اب دو آیتیں ہو گئی. ایک جگہ رب نے کہا شکر ایک میرا ایک ماں باپ کا، دوسری طرف رب نے کہا عبادت ایک میری ایک اس نے سلوک. یہ اس کے علاوہ عبادت جائز نہیں تھی کسی کی. اس کے علاوہ عبادت کسی کی، اگر اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہوتی نا، تو جس طرح حضور نے کہا نا کہ رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا نا، تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو جس طرح وہاں حضور نے کہا نا کہ میں کہتا، یہاں رب فرما دیتا کہ ایک تو میری کرنی عبادت ایک اپنے ماں پیو کی کرنی. لیکن چونکہ عبادت اس کے علاوہ کسی کی جائز ہے نہیں ہے، اس لیے شکر کے ساتھ اس نے ماں باپ کو جوڑا کہ میرا شکر ہے، پھر دوسرا شکر ماں باپ کا. عبادت کے ساتھ اس نے جوڑا ہے ایک میری عبادت، دوسرا اس نے سلوک. اب اگر اس نے سلوک نہیں ہے ماں باپ سے، کھوڑیاں نے گھوڑے ہو کھنو کے ماں باپ کیوں دیں گے، اکڑ دے ہو نمازہ پہ پڑھ دے ہو. اللہ نے اس کو جوڑ کے بتا دیا تھوڑے سجدے بھی گئے، تھوڑے حاضری باہر پہ نہ لکھے حاجی صاحب، باہر تسی حاجی صاحب مشہور ہو تے گھر تھوڑا پیو تھوڑے سامنے گل کرتے ہیں ڈرتا ہے تے پھر شرم آنی چاہیے، پھر شرم آنی چاہیے. ماں پیو تھوڑے سامنے گل کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں تو شرم آنی چاہیے. پھر تھوڑی نمازاں، پھر تھوڑے روزے، پھر تھوڑے حج، پھر تھوڑی زکاتاں سب گئیاں اگر اس نے سلوک ہی نہیں ہے ماں پیو دے. اللہ میں آج جب یہ آیت پڑھ رہا تھا نا، میں نے کہا مرتا بندہ تبھی ہے جب قرآن سے دور جا جاتا ہے. قسم خدا کی قرآن پڑھے بندہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے یار. حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے. ایک اہل بیت ہے، ایک قرآن. فرمایا قرآن ہے کہ اہل بیت ہے، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں تھامے رکھنا. بتا قرآن پڑھے اور قرآن ہے، ترجمہ بھی آدھا غلط پڑھے ہولی بولے. اب اس کا اگلا حصہ آیت کا اور کہہ رہا ہے. فرمایا تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمہارے رب کا یہ حکم ہے
تو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اور بالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے. اب احسان کی دو صورتیں، ایک جب وہ زندہ ہے، ایک جب وہ مردہ ہے. تو قرآن ادھوری باتیں نہیں کرتا، قرآن ادھوری باتیں اللہ نے دونوں کا ذکر کیا. دونوں فرمایا اما یبلغ احدهما اما یبلغ الکبر احدهما، جب ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں ہو. اما یبلغ الکبر، بڑھاپے کی حالت میں کوئی ایک ان میں سے تمہارے پاس، احدهما، دونوں میں سے کوئی ایک ہو، او کلاہما، یا دونوں ہو، یا قرآن اسی آیت کا اگلا حصہ کتنے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے. اور کہیے گا ذرا، اے جڑے ماں پیو دے نال سیلفیاں کھچان والے ہو نا، فادر ڈے تے مدر ڈے تے فیس بک تے آن والے ہو، ذرا توجہ نال سنو. ذرا سیلفیاں کھچا کے فیس بک تے سن دیندی اج مدر ڈے ہے، اج فادر ڈے ہے. ذرا فادر ڈے تے مدر ڈے والے اور ذرا میرے سامنے آ گیا. سال ایک دن انگریزاں نے کڈیا کہ اسی ایک دن سیلفیاں کھچا کے سن لئیے فیس بک تے اج فادر ڈے ہے جی، اج مادر ڈے ہے. پر تسی بھی فادر ڈے تے مادر ڈے والے ہو گئے. یہ ساڈے کام ہے فادر ڈے تے مادر ڈے منانا. تعلیمات رسول کو بھول گئے اسی، حضور کی تربیت کو اسی بھول گئے، رب نے احکامات کو اسی بھول گئے. فادر ڈے بنائے لگتے اسی بھی فادر ڈے بنائے لگتے. انگریزوں بن گیا ایک دن سال اس کٹ لیا فادر ڈے تے مدر ڈے دا. رسول اللہ کی تربیت ہے نہیں سی جڑی اج اسی اپنا لی ہے. ایک دن سیلفیاں بچا کے سن دینیا. اگر جی اس میں تو کوئی حد ہے یا لانا صاحب، یہ تو جذبات ہیں آپ کے. کیا ہوا اگر ایک دن میں اور میں کیا، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ جذبات نہیں ہے، یہ سیدھے چیز کے کوئی دیکھے یہ خون کے آنسو ہے، یہ رونا ہے، جذبات نہیں ہے. بھائی ہمارا کام فادر ڈے بنانا نہیں تھا، مدر ڈے بنانا نہیں تھا. ہماری تربیت یہ نہیں کی کہ 11 مہینے تسی پورے سال میں سارے دن 365 مہینے جو 364 دن بیزی رہو، ایک دن تسی ماں پہ واسطے کٹ کر رو فادر ڈے میں نہیں. ہماری تربیت یہ نہیں تھی. بس ساڈا دین ہے نہیں دستا، ساڈا دین تیر دستا ہے. بس صبح اٹھ کے پہلے سب سے پہلے ماں پیو نو ویکھ بکرا ویکھ حضور نے فرمایا اللہ حج مبرور کا ثواب دے گا. تیرا ہر دن فادر ڈے مدر ڈے تو شروع ہونا چاہیے. ہر دن تیرا ہر دن فادر ڈے اور مدر ڈے شروع ہونا چاہیے. ہماری تربیت یہ تھی. آج لوگ فادر ڈے مدر ڈے بنا لگ پائے فیس بک تے سننا جی لوگ ویکھن گئے ماں پیو دے نال تصویر کھچائیے، ماں پیو نوں کیک دیتا ہے. لکھ دی لعنت آئی انج دی اولاد تے جڑی سال وچ ایک دن اپنے ماں پیو واسطے کڈے. ڈک کے مر جانا چاہیے اس رات نوں جڑا ایک دن اپنے ماں پیو واسطے کڈے. 364 دن دنیا وچ وڑیا رہے، ایک دن ماں پیو واسطے. یہ انگریزاں دا کام ہے. اور لوگ ساڈا میرے جا کے ماں پیو نوں پھر سال وچ ایک دن اندر انہاں دے نال ٹائم کڈو. انہاں سمجھ جمیا تے چلو آوا پورا دن انہاں دے نال سپینڈ کریے، پورا دن انہاں دے نال لگانے نے. انہاں کیا اگے جی یہ تو محبت ہے. میں کیا یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ محبت ماں باپ کے ساتھ ایک دن نہیں ہونی. اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے اور اس میں سلوک کرنا ہے. تو اس کی عبادت سال میں ایک دن ہوتی ہے، تو جب اس کی عبادت روز ہوتی ہے تو اس میں سلوک بھی روز ہوگا. سبحان اللہ. جب اس کی عبادت روزانہ ہوتی ہے تو اس میں سلوک بھی روزانہ ہوگا. اب قرآن پڑھتا میں لگا ہوں، توجہ کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن احدهما عند الکبر احدهما، اگر ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں موجود ہے نا، او کلاہما، یہ دونوں موجود ہیں بڑھاپے کی حالت میں. واہ کتنی تاکید کی. رب دستا بھی دیا ہے کہ کتنے آ کے بندہ خراب ہوتا ہے، گڑبڑ کتنے ہوتی ہے، رب بھی دستا ہے.
فرمایا ایک موجود ہے یا دونوں موجود ہیں؟ ان کے سامنے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، سبحان اللہ سبحان اللہ اف نہیں کرنی ان کے سامنے. فرماتا ہے کہ سامنے اف نہیں کرنی. اللہ فرماتا ہے کہ سامنے اف نہیں کرنی. اور اف بتا کرو کرنا چلو سامنے اگر کوئی تکلیف ہی بنے اف تبھی کرتا نا بتا جب سامنے والا اف تبھی کرتا رہتا. اللہ فرماتا ہے بڑھاپے میں تمہارے پاس موجود ہو ایک ہو یا دونوں ہو خیال کرنا ہے اف نہیں کرنی. اف نہیں کرنی یعنی اگر یہ تمہیں تکلیف دے رہا اللہ اللہ یا اللہ سانو معاف کریے سی بڑے غلط یا اللہ سانو معاف کرے. کتنے جا کر قرآن میں تربیت کی تھی یا اللہ اکبر. کتنے جا کے قرآن میں تربیت کی تھی. غور کرو اور فرمایا بابے ہو جاتا بابے وہاں پہ اے بابے بابے ہو جاتے انہاں چ عادتاں بچے والیاں آ جاندیاں نے. یہ پھر تنگ کرتے ہیں تیرا تو تنگ کرتا ہے اف نہیں کرنی. وہاں پہ وہ کرے گا تب غصہ آئے گا تب لگے گا کی پہ کر دے کی مصیبت ہے. اس لیے رب نے پہلے کہہ دیا خبردار یہ بڑے ہونا تو تھوڑے کول ہو اف نہیں کرنی. اف نہیں کرنی. اچھا یا اللہ اف نہ کریے تو پھر کی کریے تنگ نہیں کرتے رہتے ہے تو بڑا موٹا اچھا کہہ کے پپا جی کی پہ کر رہے ہو یہ کر دو امی جی کی پہ کر رہے ہو. اگلا حصہ ولا تنہرہما فرمایا خبردار چھڑکنا بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن. چھڑکنا بھی نہیں اف بھی نہیں کرنی چھڑکنا بھی نہیں. دوسرا ترجمہ کی بنتا ہے چپ کا روزہ رکھنا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. چپ کا روزہ رکھنا ہے اللہ چپ کا روزہ رکھنا ہے. ولا تقل لهما اف بھی نہیں کرنی ولا تنہرہما اور ڈانٹنا بھی نہیں جھگڑنا بھی نہیں انہوں باتیں کو تو یا اللہ ڈانٹنا بھی نہیں جھگڑنا بھی نہیں تو پھر مالک گل کرنی ہے کیویں کریے اللہ قولا کریما بڑے پیار نال گل کرنی اس حالت وچ نہیں اللہ تعالی بڑے پیار نال گل کرنی. اللہ کتنے ڈاڈے احکامات نے یار کتنے سخت احکامات ہیں. ماں باپ کے سامنے چوں بھی نہیں کرنی چوں بھی. کتنے سخت احکامات. ہم کیا کر رہے ہیں ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. یہ تب ہے جب وہ زندہ ہو. یہ تب ہے جب وہ اللہ یہ تب ہے جب وہ زندہ ہو. یہ ان کی زندگی کی بات ہے. ان کی زندگی میں تمہارا رویہ ان کے ساتھ یہ ہو کہ نہ ڈانٹنا نہ جھڑکنا نہ اونچی بات کرنی ہے اور نہ اف کرنا. اف تب ہوتا ہے جب بندہ تکلیف میں ہو. اف تب ہوتا فرمائیے بڑھاپے میں ایسی عادات کے مالک ہو جائے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے یاد آیا ماں باپ کی فضیلت پر گفتگو کر رہے تھے. ماں باپ کی فضیلت پر ایسی ذکر آ گیا تو کہنے لگے کہ میں امی کو کیا کوئی چیز دوائی لا لو. اپنی امی کا بتا رہے ہیں کہتے میں کیا امی دوائی لا لو بڑھاپا تو فرمایا امی نے رکے میرے ہاں دوائی لا لو زہر لا لو. تو آپ کہنے لگے کہ
ادھر کوئی جواب ہے بندہ نہ دوائی لے لو کہ زہر رہا دوائی لو، یعنی انہوں نے دوائی سے چھٹکارے کے لیے غصے میں کہہ دیا تو بتایا کہ بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے، انہوں نے بتایا کہ اب یہ اس کا جواب تو نہیں، لیکن اب یہ بات آگے سے آنے کو غصے آنا تو اس کو غصہ ہے۔ اب جب ماں آپ کو یہ کہے دوائی لے لیں اور آپ امی کی خدمت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ دوائی لے لو، ماں آگے سے کہے دوائی کی دوا زہر دوا، تو آپ کو غصہ تو ڈیفینیٹلی آئے گا کہ میں خدمت کر رہا ہوں آگے۔ تو فرمایا یہی تو موقع ہے جب رب نے تعریف نہیں کرنی، یہی تو موقع ہے جب رب نے تعریف نہیں کرنی۔ ایک دن اب ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہوا، علماء جانتے ہیں اس مسئلے کو، ہم نے چونکہ پڑھا ہوا ہے ہمیں پتا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دن سے تپتی ہوئی دھوپ تھی کڑک، حضرت بلال کہتے ہیں حضور اذان دیوا، فرمایا ابرد الظہر، زور کو ٹھنڈا کرا، بیٹھ گئے۔ پھر بلال نے کیا، حضور اذان دیا، فرمایا ابرد الظہر، زور کو ٹھنڈا کرا، یعنی ہمیں بڑی گرمی۔ جب شدت گرمی کی ختم ہو گئی حضور نے پھر حکم دیتا اذان دو، نماز ہو۔ اب ہم یہ مسئلہ پڑھے رہے ہمیں پتا ہے کہ بھائی شدید دھوپ میں گرمی میں حضور نے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا ہے۔ اب بارش ٹھنڈے کو کہتے ہیں اب یعنی ٹھنڈا کرا، اب یہ ہم نے پڑھا ہوا مسئلہ۔ اب لیکن یہ بڑے بوڑھے بزرگ انہوں نے نہیں پڑھا تو مطلب وہ کوئی بات ان کے سامنے آ جائے تو وہ پھر اپنا ایک نظریہ پیش کرتے ہیں۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب والدین کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کی میں ٹھنڈی کر کے بھائی حضور نے ظہر کا حکم گرمی دن تھا وہ ٹھنڈا کر کے پڑھو، تو میں جب ٹھنڈی کر کے نماز پڑھنے لگا یعنی عصر سے پہلے عصر کا وقت ابھی شروع نہ ہو تو بولا مجھے امی کہتی ہے او حافظہ ویلے دیا نمازاں تے ویلے دیا ٹکرا، نماز ویلے دی اے کوئی ویلا، یعنی ہم نے تو یہ سنا ہے اپنے ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے، تم اتنی دیر سے پڑھ رہے ہو تو آگے جو آپ کا جملہ ہے نا بڑا پتہ ہے۔ آپ مجھے کہتے ہیں مینوں اگر کوئی گل کر سکتا ہے نا تو صرف میری ماں ہی کر سکتا ہے، اور میں کوئی گل بھی ہوتی ہوئے علامہ خادم حسین رضوی تے انہوں کوئی اور فرمایا میری ماں ہی مجھے کہہ سکتی ہے، یعنی یہ گل ماں ہی کر سکتی ہے، یعنی مراد ہے کہ میں اس کے آگے چپ ہوں، کوئی اور کرے تو میں وقت نہ کر دیا ہوں کہ تو دین دی بارے چیز نہیں کرتی ہے، یہ حضور کا حکم ہے، تمہارا ماں ہے چپ، اللہ نے اس کے رسول نے حکم دیا۔ گل ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، بس ایڈے بڑے پھنے خان یقین کرو سارے پیر نہیں لگتے زمین پہ، اسی ایڈے بڑے پھنے خان تھوڑا جب بندہ بولنا بھی آ جائے تو تھوڑی جوانی کی چڑھ جائے تو جناب بندہ ڈرتا ہے بڑی بلاواں، یقین کرو اللہ سب معاف کرے، اسی بڑی غلط روش ہے ساری، بڑی غلط روش ہے۔ اے ماں پیو کے سامنے نہ اف کرنی ہے، نہ اونچا بولنا ہے، نہ انہوں نے چڑھنا ہے۔ اور یہ دوائی کھاؤ اور زہر کھاوا، یار اس کے بارے میں غصہ تو آئے گا یار، یہی تو امتحان، یہی تو چپ رہنا۔ بزرگی میں نا ماں باپ پنجابی سمجھتے ہو لوڈے ہو جائے، لوڈے جب بزرگ ہو تو لوڈے ہو جائے، تو لوڈیاں بچیاں لوڈ کری جا کے انہاں لوڈ ہی کرنا، انہاں نال ہے جب یہ زندہ ہو، بولو کب جب یہ زندہ ہو۔ اچھا قرآن ادھوری باتیں نہیں کرتا، قرآن ادھوری باتیں نہیں کرتا، اب زندہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آئے سبحان اللہ، قرآن نے اچھا یہ بھی اسی یعنی میں بتا رہا ہوں آدھی بات نہیں، اسی کا اگلا حصہ ہے۔ فرمایا پہلی گل اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ دوسری گل فرمایا باپ کے نال اس نے سلوک کرنا ہے۔ تیسری گل انہاں دے اگے اف نہیں کرنی۔ چوتھی گل انہاں دے اگے انہاں نوں چڑھا کے ڈالے۔ پنجویں گل انہاں نال بولے گل کرنی ہے، پیار نال آرام نال گل کرنی ہے۔ چھویں گل سنو کتنے احکامات اور قائد پر غور کر رہے ہو، کتنے احکامات؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ۔ یہ بھی میں اسلام واسطے گل کرتے ہیں، قرآن ہے نا
فرمایا کہ تسی اونچا بھی نہیں بولتے، تسی جھڑکتے بھی نہیں، تسی ڈانٹتے بھی نہیں، خدمت بھی کرتے ہو، لیکن خدمت کرن دے نال نال کتے کوئی اے گل کر جاتے ہو، کتے کیتا تے ہے اور کی کراں ہو جاتا ہے۔ سنو قرآن، اللہ مینوں بھی معاف کرے، اللہ تانوں بھی معاف کرے، اللہ حضور کی ساری امت کو معاف کرے۔ کتھے جا کے بے احتیاطی ہوئی بندے کو رب نے کتھے جا کتھے دی بے احتیاطی نو اللہ نے اسے انڈیکیٹ کر دیا۔ کرتا تے ہاں میں اور کی کراں، میں کیتا تے ہے، یعنی تسی آسمان کے کھلوتے ہو، فرما بردار ہو، پھر ماں باپ نے تانوں کہہ دیتا ابو کوئی گل نہ کر دیتی تے فرمایا چپ رہنا بس۔ تسی دیکھ رہے ہو غلطی تیرے ماں پیو تے غلط کر رہا ہے، تانوں پتہ غلط کر رہا ہے، ہن تہاڈا کام ہے چپ گل نہیں کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے فرما برداری کرنی ہے کہ وخذ لهما جناح الذل من الرحمہ، فرما برداری والے ہاتھ ان کے سامنے عاجزی سے پھیلانے ہیں۔ اب ہاتھ سے مراد کیا اس پہ آیا ہے؟ ہاتھ کا مراد ہے کہ ہاتھ تھلے بجا دینا نہیں، فرمایا تسی انہاں لئی دوائی لے آ رہے ہو، تسی انہاں لئی خدمت کر رہے ہو، تسی انہاں لئی روٹی پانی کر رہے ہو، تسی انہاں لئی کپڑے دھو رہے ہو، تسی بیمار نے اسپتال لے کے جا رہے ہو، تو پھر اگوں انہیں گل کر دیتی کہ تو تے کیتا ہی کچھ نہیں تو تسی ایسے کام رہے ہو اور میں کی کرا۔ قرآن آتا نہیں ہے بھی نہیں کہنا من الرحمہ، عاجزی کے ساتھ۔ عاجزی کے مطلب کی ہے کہ اتنی خدمت کرنے کے بعد اگر انہوں نے کہہ دیتا تو کیتا کیے پھر کو کہنا جی اللہ مجھے توفیق دے، میں ہلے بھی اس قابل نہیں ہویا کہ تھوڑی خدمت کروں۔ سبحان اللہ، ہوئے 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 ہوئے، یعنی سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر وہ کہہ دے تو قرآن آتا ہلے بھی تسی ہے نہیں کہہ سکتے، ہم تو دسو ساڈا رہا کی پیچھے، یعنی ہے تو ساری حیثیت کر دسو، یعنی مٹنا پیدا کہ نہیں پیدا، بولو حضور نہ بولو تو مٹنا پیدا کہ نہیں۔ ہوں تسی قرآن آگے تو کھلون کو رہے بھئی، آپ قرآن کے آگے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، خدا کے آگے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کے جناب میں اللہ، یعنی تسی تے میں والدین کے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ ترجمہ ہے ہویا اسی زیرو ہیں، ترجمہ کیا ہوا ہم ایک دن کا پوزیشن نہیں ہماری، اتنا کرنے کے بعد بھی اگر وہ کہہ دے اور تو کیتا کی ہے تو آپ قرآن کہتا کہ یہ نہیں کہہ سکتے میں ایت کیتا میں ایت کر رہا میں یہ تو کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے آپ نے یہ کہنا اچھا جی اور اللہ توفیق دے میں بس تسی میری غلطیاں معاف کر دو، پھر بھی آپ نے یہ کہنا ہے۔ اور دسو جتھے اتنے سخت احکامات ہوں وہاں اگر بندہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی کرے، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے جی میں ماں تو ہم کی پتا یار وہ کوئی عمل قبول ہونا ہے، یہ چودراہٹ ہر کوئی رہی ہے کسی جگہ، یہ دنیا چودھری تو بن گیا، یہ تھوڑا بہت رتبہ تو مل گیا، لیکن ماں پیو کے سامنے جڑا ایک دروے سب کچھ کر کے بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کیتا قرآن نہیں بول سکتے جنہیں کیتا ہی کوئی نہ ہوئے تو جناب پانے خان پڑھنا میرے باپ کو سامنے کا رہا نہیں یاد۔ اس لیے میرے دوستو ماں باپ دی جڑی خدمت ہے یہ پلے بنو، یہ بڑا اہم کام۔ میں نے یہ موضوع کیوں اپنایا وقت نہیں ابھی، میں اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا، میری کوشش ہوتی ہے ایک ہی جمعے میں اپنے موضوع کو کمپلیٹ کر دوں تاکہ زیادہ بات کسی موضوع پہ نہ لگے، الگ الگ موضوعات کو میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن اس کے میں اگلے جمعے بھی آپ حضرات کے سامنے ڈسکشن کروں گا اور بتاؤں گا کہ بھئی اس میں اور مزید حقائق کیا ہیں۔ لیکن یہ اہم ترین موضوع والدین کے اعتبار سے آج میں نے جو ذکر کیا ہے، اور دونوں جگہ اللہ نے اس کو اپنی ایک جگہ اپنے شکر کے ساتھ جوڑا، ایک جگہ اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا۔ اللہ اپنے شکر اور اپنی عبادت کے ساتھ جوڑنا اللہ کا کوئی معمولی بات نہیں، اللہ نے اپنے شکر اور اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ ہماری تربیت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری عبادتیں تب قبول ہوگی جب تم والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو گے، اور تمہارا شکر کرنا یہ اس وقت تمہیں صلہ دے گا جب تم میرے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا
جو اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا حقیقت وہ اللہ کا کوئی شکر ادا جہاں وہ آج ہے وہ اپنے والدین کی وجہ سے ماں باپ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا پالا انہوں نے بڑا انہوں نے کیا سنبھالا انہوں نے پڑھایا انہوں نے لکھایا انہوں نے آج جہاں ہے چلو ساری محنت اس کی اپنی ہے ساری محنت پتا ہے کہ میری ہے ٹھیک ہے جی ماں پیو نے کچھ نہیں کیتا تسی سارے اپنے محنت آپ کرتے ہو پر گل مکدی کتنے پر لطفہ جوڑنا ہے وہ گل اتنے مک گئی تیری حیثیت کی ہے قرآن آتا ہے کہ ایک خون جمع خون کے قطرے نال تے تینوں بنایا ہے پھر قطرہ کتا ہے اتنے ہی سارا غرور بیٹھ گیا قرآن کہتا نہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ اللہ تعالیٰ تو ایسا فنحان کا بڑھتا ہے غور کر تو جمع کا تیرا آ گیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ جمع کا تیرا آ گیا غور کر مِمَّا دَافِقٍ فرمایا پانی نال تے تینوں بنایا وہ بالٹی میں کرنا تو سمجھ آئے یہ اپنی حیثیت ہے بھائی تو ہم ان کی وجہ سے یعنی ماں باپ نہ ہو تو بندہ کچھ اس لیے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی صحیح معنی میں خدمت کی توفیق عطا کرے اس کا بہت سارا حصہ ابھی رہتا ہے اگلے جمعے انشاءاللہ اس پہ پھر گفتگو کروں گا